ایک زمانے میں آگرہ ایک بہت خوشحال شہر ہوا کرتا تھا۔ اکبر کے دور میں آگرہ نے بہت ترقی کی۔ اکبر کے دور میں آگرہ کی جو اکانومی تھی وہ پورے ورلڈ کی اکانومی کا 5واں حصہ تھی، جن میں ایک بہت خوبصورت مونومنٹ موتی مسجد ہے۔ پانی پت کی لڑائی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے دی اور دہلی اور آگرہ کا پورا علاقہ بابر کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شاہ جہاں کو لوگ انجینئر مغل بادشاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور اسی تاج کی محبت میں شاہ جہاں نے آگرہ میں محبت کی وہ یادگار تعمیر کی جو آج بھی محبت کرنے والوں کے لیے ایک سمبل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہی قرآن کی کتابت کی، اور صرف ایک دن میں ہی اس کی فوج نے 1.5 لاکھ لوگوں کو قتل کر کے دہلی کو خون میں نہلا دیا۔ یہاں سے اندر داخل ہوں تو سامنے جہانگیر کا محل ہے، اور اس صحن میں رقص کے پروگرام ہوا کرتے تھے، اور اس نے ممتاز کے لیے جو تاج محل بنوایا تھا وہ اس وقت 4 کروڑ روپے میں تعمیر ہوا تھا۔ عظیم مغل ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب یہاں رہتے تھے، اور یہیں سے ملک پر حکومت ہوتی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ آج آپ کو ایک ایسی تاریخی عمارت کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن 1983 میں یونیسکو نے اپنے ثقافتی ورثے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کر لیا تھا۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں موجود تاج محل کے بارے میں تو آپ یقیناً بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں تاج محل کے ساتھ موجود آگرہ کے لال قلعے کی۔ قلعے کی تاریخ سے پہلے آپ کو مغلیہ تاریخ کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں۔ ایک زمانے میں آگرہ ایک بہت خوشحال شہر ہوا کرتا تھا۔ 1504 میں دہلی کے بادشاہ سکندر لودھی نے آگرہ کو دوبارہ بنوایا۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح آگرہ مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اکبر کے دور میں آگرہ نے بہت ترقی کی، اور اس دور میں اس کا نام اکبر آباد رکھ دیا گیا۔ اکبر کے دور میں ہی آگرہ کا لال قلعہ بنوایا گیا، اور لال قلعہ کے چاروں طرف ایک فصیل بنائی گئی، اور اس دیوار کے اندر اکبر آباد کا شہر بسا۔ اس قلعے کے اندر ہی اکبر نے بہت سے مونومنٹ بنوائے۔ اکبر کے دور میں آگرہ کی جو اکانومی تھی وہ پورے ورلڈ کی اکانومی کا 5واں حصہ تھی، اور پورے ورلڈ کا 23% GDP مغلیہ امپائر سے چل رہا تھا۔ مرزا غالب، میر تقی میر اور نذیر اکبر الہ آبادی کا تعلق بھی آگرہ شہر سے تھا۔ اکبر کے دور میں جو عمارات ہوتی تھیں وہ زیادہ تر سرخ اینٹوں سے بنی ہوتی تھی، مگر جب جہانگیر نے سلطنت سنبھالی تو اس کے دور میں جو تعمیرات ہوئیں ان میں سرخ اینٹوں اور سفید ماربل کا امتزاج نظر آتا ہے، اور پھر جب شاہ جہاں کا دور آیا تو اس کے دور میں صرف سفید ماربل کی عمارات نظر آتی ہیں، جیسا کہ تاج محل۔ اس کے علاوہ بھی شاہ جہاں نے آگرہ کے لال قلعے میں کئی مونومنٹس بنوائے، جن میں ایک بہت خوبصورت مونومنٹ موتی مسجد ہے۔ 14ویں صدی کے اختتام تک دہلی کی سلطنت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ یہاں کئی صوبوں کے گورنرز نے علیحدگی کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کر دی تھی، جن میں بنگال، سندھ اور ملتان سب سے پہلے دہلی سلطنت سے علیحدہ ہوئے۔ اس کے بعد گجرات، مالوا اور جونپور کے گورنرز نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اجمیر سے مسلمان گورنر کو نکالے جانے کے بعد وہاں بھی راجپوتوں نے علیحدہ ہونے کی آوازیں اٹھانا شروع کر دی۔ سن 1525 تک نارتھ انڈیا میں 2 حکمرانوں بہلول لودھی جو دہلی کے حکمران تھے اور رانا سنگھا جو میواڑ کے حکمران تھے کے درمیان رسا کشی چلتی رہی، اور کئی لڑائیاں ہوئیں، اور کہا جاتا ہے کہ رانا سنگھا نے ظہیر الدین بابر کو دہلی آنے کی دعوت دی اور ابراہیم لودھی کو ختم کرنے کے لیے اس کی مدد مانگی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان نے مدعو کیا تھا کیونکہ وہ ابراہیم لودھی کا مخالف تھا۔ لیکن بابر کے وہاں آنے کی اصل وجہ نارتھ انڈیا کی غیر مستحکم صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ بابر امیر تیمور کے اولاد میں سے تھا اور اس کی ماں چنگیز خان کی نسل میں سے تھی۔ بابر کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان کا حاکم تھا۔
جب بابر 12 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بابر کو تخت پر بٹھا دیا گیا، لیکن کمسنی کی وجہ سے اس کے چچا اور ماموں نے سازشیں کر کے اس سے حکومت چھین لی اور پھر اس کو کئی سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑی، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی سلطنت واپس لے کر رہے گا، اور پھر اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ ظہیر الدین بابر نے 14 سال کی عمر میں سمرقند پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ یہ قبضہ برقرار نہ رکھ سکا اور ازبک سردار شابانی خان نے بابر کو وہاں شکست دے کر نکال دیا۔ سمرقند سے مایوس ہو کر بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے بھیرا کے قلعہ کو فتح کیا اور اس کے بعد سیالکوٹ پر اپنا قبضہ قائم کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے لاہور میں اپنی حکومت قائم کر لی اور اس طرح اس نے پنجاب پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ پنجاب کے بعد اس نے دہلی کا رخ کیا اور وہاں اس کا سامنا ابراہیم لودھی سے تھا۔ 1526 میں ان دونوں کا ٹکراؤ پانی پت کے مقام پر ہوا۔ پانی پت کی لڑائی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے دی اور دہلی اور آگرہ کا پورا علاقہ بابر کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس طرح نارتھ انڈیا کا سارا علاقہ بابر فتح کر چکا تھا اور اس طرح مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1530 میں 46 سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے اقتدار سنبھال لیا، مگر وہ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہوا۔ ہمایوں چرس اور شراب کا عادی تھا۔ شیر شاہ سوری نے 1539 میں ہمایوں کو شکست دے کر وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور ہمایوں سندھ میں چلا گیا اور کئی سال تک وہاں رہا۔ 1545 میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد ہمایوں نے صفاوت کی مدد سے یہاں پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 1556 میں ہمایوں سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جلال الدین اکبر نے، جو اس وقت 12-13 سال کا تھا، مغلیہ سلطنت کی حکمرانی سنبھال لی۔ اپنے دور اقتدار میں اس نے مغلیہ سلطنت کو کافی پھیلایا اور بنگال، گجرات اور بہار کا کافی علاقہ فتح کر لیا۔ اکبر نے اپنے 50 سالہ عہد اقتدار میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اکبر کی تعلیم کچھ زیادہ نہ تھی۔ اکبر نے اپنے وزیروں فیضی، ملا دو پیادہ اور بیربل کی مشاورت سے ایک نئے مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی اور اپنے اوپر ایک داغ لگا لیا۔ 1606 میں اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم نے مغلیہ سلطنت کی باغڈور سنبھال لی۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے اپنا نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ جہانگیر کے انارکلی اور نور جہاں کے ساتھ محبت کے قصے آج بھی زبان زد عام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہندوستان پر جہانگیر کے بجائے نور جہاں کی حکومت قائم تھی۔ جہانگیر نے ہی منگل اور بدھ کے روز گوشت کا ناغہ رائج کیا، جو آج تک رائج ہے۔ جہانگیر نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر عدل آویزاں کر رکھی تھی۔ 1627 میں جہانگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم تخت نشین ہوا، جو شہاب الدین شاہ جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کو لوگ انجینئر مغل بادشاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ شاہ جہاں نے اپنے دور میں بہت سی تاریخی عمارتیں بنوائیں، جن میں شالامار باغ لاہور، آگرہ کا تاج محل قابل ذکر ہیں۔ شاہ جہاں اپنی بیوی ممتاز محل سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کو پیار سے تاج کہا کرتا تھا، اور اسی تاج کی محبت میں شاہ جہاں نے آگرہ میں محبت کی وہ یادگار تعمیر کی جو آج بھی محبت کرنے والوں کے لیے ایک سمبل کے طور پر جانی جاتی ہے، اور اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کو اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے، اور بیماری کے سبب 1658 میں شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے تخت سنبھال لیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں اسلام کی ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہی قرآن کی کتابت کی۔ اس کے دور حکومت میں ہی مغلیہ سلطنت میں بہت سے مسائل جنم لے چکے تھے، اور 1707 میں اس کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں نے مغلیہ سلطنت کی تباہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ سن 1739 میں کرناٹک کی جنگ میں نادر شاہ ابدالی نے مغلیہ فوج کو 3 گھنٹے میں شکست دے کر دہلی کی طرف پیش قدمی کی، اور صرف ایک دن میں ہی اس کی فوج نے 1.5 لاکھ لوگوں کو قتل کر کے دہلی کو خون میں نہلا دیا، اور اس طرح مغلیہ سلطنت
کا زوال شروع ہو گیا اور 1749 سے 1837 تک بہت سے مغل بادشاہ آئے اور گئے، اور پھر سن 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت مغلیہ دور کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، اور یوں 300 سال پر محیط مغلیہ دور کا اختتام ہوا۔ 1526 سے 1857 تک ہندوستان پر مغلوں کی حکومت قائم رہی۔ آگرہ فورٹ کو اکبر بادشاہ نے سن 1565 میں اثر نو تعمیر کرانا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کے پوتے شاہ جہاں نے اس میں بہت سا ماربل کا کام کرایا، اور یہ قلعہ 1660 میں اورنگزیب کے زمانے میں مکمل ہوا۔ یہ قلعہ 94 ایکڑ یعنی کہ 2.5 کلومیٹر کے ایریے پر محیط ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں: امر سنگھ گیٹ، واٹر گیٹ، اکبری گیٹ اور دہلی گیٹ۔ دہلی گیٹ کو صرف فوج ہی استعمال کرتی ہے۔ قلعے کی بیرونی دیوار کے اندر چاروں طرف پانی ہوتا تھا جس میں مگرمچھ ہوتے تھے۔ قلعے کی اندرونی دیوار کی اونچائی 70 فٹ ہے۔ امر سنگھ گیٹ سے اندر داخل ہوں تو اندر دائیں اور بائیں طرف کمرے بنے ہوئے ہیں جو اس وقت گھوڑوں کے استبل تھے، مگر آج یہ سرکاری دفاتر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ریمپ ہے جس کی دونوں طرف سرخ اینٹوں کی دیواریں ہیں۔ اگر دشمن گیٹ سے اندر داخل ہو جاتا تو اس راہداری سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، اور اس کے اطراف موجود دیواروں میں سے گرم پانی اور تیل پھینکا جاتا تھا۔ یہاں سے اندر داخل ہوں تو سامنے جہانگیر کا محل ہے، اسے اکبر نے تعمیر کرایا تھا۔ اس محل کے باہر ایک باتھ ٹب رکھا ہوا ہے جس میں جہانگیر غسل کیا کرتے تھے۔ پہلے یہ محل کے اندر ہوتا تھا، مگر اب اسے محل کے باہر رکھ دیا گیا ہے۔ 3000 کلو گرام کا یہ ٹب ایک ہی پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہ جہانگیر کے ماموں نے ان کو پہلی سالگرہ کے موقع پر تحفہ دیا تھا، اور یہ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں سامنے ڈائننگ ہال ہے، اور اس کے ساتھ ہی جودھا بائی کا کرشنا مندر ہے، اور یہاں جہانگیر کا بیڈ روم تھا۔ یہاں پر پردے ڈلے ہوتے تھے، اور اس صحن میں رقص کے پروگرام ہوا کرتے تھے، اور اوپر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، اور اس کے نیچے جو جھروکے بنے ہوئے ہیں یہاں پر رانی بیٹھتی تھی، اور یہاں چاروں طرف داسیاں بیٹھتی تھیں۔ قلعے کی جو شکل ہم آج دیکھتے ہیں وہ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں بنوائی، اور اس نے قلعے میں سفید ماربل کا بہت سارا کام کرایا۔ شاہ جہاں نے قلعے میں موجود کئی پرانی عمارتوں کو توڑوا دیا۔ شاہ جہاں اور ممتاز کے 14 بچے تھے، جس میں سے 6 ہی زندہ رہے۔ 4 بیٹے دارا شکوہ، شاہ شجاع، اورنگزیب اور مراد، اور 2 بیٹیاں جہاں آرا اور روشن آرا تھیں۔ شاہ جہاں اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنے بعد بادشاہ بنانا چاہتا تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو قتل کروا دیا، اور اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو بھی نظر بند کر دیا۔ شاہ جہاں کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں جہاں آرا اور روشن آرا رہتی تھیں۔ ان کی شادی ان کے مطابق کوئی راجہ مہاراجہ نہ ملنے کی وجہ سے نہ ہو سکی تھی۔ اسی محل میں شاہ جہاں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے پالکی کی طرز پر 2 ڈولیاں بنوائیں، اور ان کے اوپر جو یہ سنہری رنگ کی چھت ہے یہ اس وقت سونے کی ہوا کرتی تھی۔ بعد میں انگریزوں نے جب اس پر قبضہ کیا تو وہ سارا سونا اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت یہ پیتل کی ہیں۔ یہ شاہ جہاں اور ممتاز کا بیڈ روم ہے۔ اس کو خاص محل بھی کہتے ہیں۔ یہ سفید ماربل سے بنا ہوا ہے۔ یہ ماربل راجستھان مکرانہ سے منگوایا گیا تھا۔ اس پر جو مینا کاری نظر آ رہی ہے یہ سب ہینڈ میڈ ہے، اور اس پر سونا جڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہاں شاہ جہاں کو نظر بند کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کو اورنگزیب نے اس لیے نظر بند کیا تھا کہ وہ شاہی دولت کو بے دریغ لٹا رہا تھا، اور اس نے ممتاز کے لیے جو تاج محل بنوایا تھا وہ اس وقت 4 کروڑ روپے میں تعمیر ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں اپنے لیے ایک بلیک ماربل کا محل تعمیر کروانا چاہتا تھا جس کی لاگت تاج محل سے 4 گنا زیادہ تھی، اسی لیے اورنگزیب نے اس کو یہاں نظر بند کر دیا۔ یہاں سے وہ تاج محل کو دیکھا کرتا تھا، مگر 4 سال بعد ان کی نظر کمزور ہو گئی تو وہ یہاں پر موجود ایک پلر پر جس پر
कोह नूर हीरा लगा हुआ था, उस कोह नूर हीरे में ताज महल का अक्स देखा करता था। इस महल की दीवारों में सोना, चांदी और कीमती पत्थर जड़े होते थे। इस महल के साथ ही मीना मस्जिद है। जब शाहजहां नज़रबंद थे तो वो इसी मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। इस किले में एक दीवार ख़ास हुआ करता था जहां बादशाह अपने वज़ीरों वगैरह के साथ मीटिंग किया करते थे। ये जो वाइट पत्थर का तख्त है, इस पर शाहजहां बैठता था, और ये जो काले पत्थर का तख्त नज़र आ रहा है, इस पर जहांगीर बैठा करता था और सामने उसके वज़ीर। ये काले रंग का पत्थर बेल्जियम से मंगवाया गया था। ये सिंगल स्टोन है। इस पत्थर की खासियत ये है कि इसको सोने पर घिसकर सोने को चेक किया जाता है। 1803 में एक जंग के दौरान इस पर एक तोप का गोला आकर गिरा, जिसकी वजह से ये पत्थर क्रैक हो गया। ये जो सामने कमरे नज़र आ रहे हैं, ये टकसाल हुआ करता था और यहाँ सोने और चांदी की करेंसी बना करती थी। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टकसाल था। दीवान ख़ास के साथ एक दीवान आम भी हुआ करता था, जहाँ बादशाह आम जनता के मसाइल सुना करते थे। 1983 में आगरा फोर्ट को यूनेस्को के सकाफती विरसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। इस किले का 75% हिस्सा इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, और मुगलिया दौर में भी इस किले का 75% हिस्सा फ़ौज ही इस्तेमाल करती थी, और मुग़लों के दौर में भी इस किले का 75% हिस्सा फ़ौज के इस्तेमाल में ही था। ये हिंदुस्तान का सबसे अहम किला है। अज़ीम मुग़ल हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब यहाँ रहते थे, और यहीं से मुल्क पर हुकूमत होती थी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।